जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी थोड़ा स्टूडेंट्स के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से, वो बच्चे जो स्कूल या कॉलेज गोइंग हैं उनके हवाले से। एक चीज़ हम देख रहे हैं आजकल के बहुत ज़्यादा ड्रग्स के हवाले से जो है बच्चों में जो है ये चीज़ फैलती चली जा रही है। मंशियात जो है उसके हवाले से छुप छुप कर भी मंशियात जो है वो कमरों में बैठ कर, दावतों में बैठ के यंगस्टर्स जो हैं वो अपनी महफ़िलें सजा रहे होते हैं। और या फिर ये है कि कभी ऐसे ऐसी गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पर खुलेआम भी जो है मंशियात मिल रही होती है। इसके हवाले से किस तरह से इसकी रोकथाम की जाए, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, किस तरह से लोग उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं। आपस में ही यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी छुप छुपा कर ये चीज़ें जो हैं ये सेल की जा रही होती हैं। तो इस तरह से बचाने के लिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी इक़दाम करे। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आउटसाइड उनका कैसे ख्याल रखें। फिर बाहर भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे वालिदैन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहें, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स अटेंटिव रहें, ताकि बच्चे मंशियात की इस बुरी चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, पहले हमारे लेफ़्ट हैंड साइड हैं अख्तर अनाई साहब, जो मरकज़ी नायब सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशंस के। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। और हमारे साथ दानियाल जिलानी साहब हैं, जो प्रेसिडेंट नेशनल यूथ असेंबली के। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमने क्योंकि ये केस अभी रिसेंटली जो हमने देखा था मुस्तफ़ा का भी और अरमगान का भी, तो उसके बाद जो है ये कहते हैं ना कि अलर्ट इंसान ज़्यादा हो जाता है। इस हवाले से ज़्यादा हम अलर्ट हो गए हैं कि ये चीज़ें जी कहीं ना कहीं मौजूद हैं और इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो देखना ज़रूरी है। मैं सीरियसली बताऊँ, स्ट्रिक्टली मैं एक चाय वाले पर एक दिन बैठी हुई थी, वहाँ पे एक अजीबो गरीब सी स्मेल सी आ रही थी। मैंने कहा ये स्मेल क्या है, समझ नहीं आ रही थी। बाद में किसी ने बताया कि ये ड्रग्स की स्मेल। मैंने कहा खुले आम हम चाय में, आई स्टॉप गोइंग टू दैट प्लेस इवन, आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, कि यहाँ पर खुले आम बैठे हुए पी रही हैं और इस चीज़ का कोई एहसास ही नहीं। किसी ने बताया कि वो चर्स है। मैंने कहा यार ये चर्स अगर है तो ड्रग ही ना, इसको हम आम क्यों कहते हैं कि ये चर्स है? भाई है तो ड्रग ही। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखने की ज़रूरत है और रोकथाम करने की ज़रूरत है। इसमें पहले हम बात करेंगे हमारे साथ अख्तर अनाई के साथ। ये चीज़ जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आप क्या समझते हैं कहाँ पर लैक कर रहा है कि ये ड्रग्स या मंशियात जो है वो आम होती चली जाती है? जी बिल्कुल, जिस माशरे के अंदर हर 5 में से एक बच्चा जो है वो वंस ट्राई करता है, चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम स्मोकिंग या वैब या कुछ भी, तो दैट मीन्स कि इट इज़ वेरी डेंजरस। हमारी सोसाइटी में जैसे आपने अभी एग्जांपल दी, स्मोकिंग भी एक आगाज़ है। एक सिंपल स्मोकिंग करता है, उसके बाद फिर एक फ्री ऑफ़र होता है पहले, उसके बाद फिर ग्रेजुअली बाय करके स्टार्ट करता है, फिर उसके अंदर वही चर्स भी पीता है, पता नहीं क्या कुछ करता है। तो सिमिलरली अगर आप देखें हमारी सोसाइटी के अंदर पोश एरियाज़ में, बल्कि मिडिल क्लास एरियाज़ में वैब शॉप्स खुली हैं, वैब क्लब्स खुले हुए हैं, जहाँ पर ओपनली, यानी कि जैसे एक ज़माने में हर जगह खुले हैं। अगर हम सोसाइटी में ओपनली उसकी सेल हो सकती है या उसकी बैठने की कोई बैठक हो सकती है, दैट मीन्स कि आप क्या शो कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं। आपको याद होगा कि एक वक्त में शीशा शॉप्स बहुत खुल गई थी, हर चाय वाले होटल के पास शीशा रखा होता था डिफरेंट फ्लेवर से। फिर उसके बाद सख्ती हुई, छुपा के होता है, अब छुप छुपा के होता है, बट शीशा चाहे वैब भी तो शीशा ही है और क्या है। छोटे छोटे देखें इलेक्ट्रिक सिगरेट जो है वो एक टॉय है, टॉय शॉप से मिल जाता है, आम जगह से मिल जाता है। इतना मायूब समझा जाता था और अभी भी लिखा हुआ होता है हर पैकेट के ऊपर। यहाँ पर तो आपने लिखवा दिया कि तंबाकू नोशी नुकसानदेह है, तो ये वेप वगैरह नुकसानदेह नहीं है क्या? हमारी स्कूल कम्युनिटी इतनी परेशान है, इस पे क्यों नहीं लिखा होता? हम लोग इतने परेशान हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले कि हम जब पेरेंट्स को इस बात की थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो बाज़ पेरेंट्स बिलीव मी थोड़े बेहतर स्कूलों में कहते हैं कोई बात नहीं, अगर बच्चा वैप पीता है नो प्रॉब्लम, उनके लिए नो प्रॉब्लम। जी, अब वो क्योंकि हमारे लॉ में गुंजाइश मौजूद है। हाँ। जी, अगर आप स्टडी करेंगे लॉ में गुंजाइश मौजूद है, मगर पब्लिक प्लेस पे नहीं पी जा सकती। जब एक लॉ में ये भी चीज़ मौजूद है कि स्कूल के
हाफ किलोमीटर की टेरिटरी के अंदर आप ना स्मोकिंग कर सकते हैं, ना वैप पी सकते हैं, कोई इस तरह का काम नहीं कर सकते, ये भी तो लॉ मौजूद है। अगर पब्लिक प्लेस में नहीं सही तो किसी ऐसी जगह पर, मार्केट पब्लिक प्लेस होती है, बिल्कुल। अगर वहाँ पर एक स्पॉट खुला हुआ है या एक चाय की शॉप खुली हुई है, उनको आप अलाउ कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट? तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हमें चाहिए, पूरे माशरे को, सोसाइटी को चाहिए कि हम बच्चों को कम से कम अर्ली एज में जो है कंट्रोल और करें। यहीं से वो स्टार्ट होता है। अच्छा, आपको तो साथ यूथ का बड़ा कांटेक्ट होता होगा, आपको कहाँ पर क्या चीज़ लैक नज़र आती है? और कभी यूथ डिस्कस भी करती होगी आपसे कि मैंने एक ड्रामा देखा था, बड़ा अच्छा ड्रामा था उन्होंने, क्योंकि हम तो ये चीज़ अरसा दराज से देखते आ रहे हैं, बल्कि कई ऐसी दावतें भी होती हैं जहाँ पर एक कोई ऐसा बंदा होता है जो विलन होता है और वो ड्रग्स को जो है ना वो दूसरों को घेरने की कोशिश कर रहा होता है, तो आपको पता चल जाता है ये वो शख्स है जी, ये वो विलन है जिसने जो है ये गंदगी फैलाई हुई है। तो ये इतनी रोकथाम के बावजूद भी, इतने काम करने के बावजूद भी, ये फिर भी ये कहाँ कहाँ से निकल कर आ जाते हैं लोग। तो और यूथ आपसे क्या डिस्कस करती है, कभी बात करती है इस टॉपिक जी पे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया, GTV का शुक्रिया कि आपने एक अहम मौजू आज के लिए इंतखाब किया। देखिए नाज़िया, हम सबको पता है कि लॉज भी मौजूद हैं, इसके मुतालिक अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं, हर सूबे में पुलिस इस पे काम कर रही होती है, इसकी एक प्रॉपर अथॉरिटी मौजूद है जिसको एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल मिनिस्ट्रीज़ एक इसकी प्रॉपर मौजूद है, फिर उसके बाद एंटी नारकोटिक फोर्स मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि हम हमेशा इस पे बात करते हैं कि ये रुक रही क्यों नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर हम नौजवानों की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ पे ख़ास तौर पर ये एक फ़ैशन के तौर पर बन चुका है, और अब आपने जो बात की सिगरेट, वेप्स और शीशा, इससे बात ऊपर चली गई है। अब बात आ गई है कोकेन पे, अब बात आ गई है पाउडर पे, अब बात आ गई है पिल्स पे। आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह की पार्टीज़ अरेंज हो रही हैं जहाँ पे पिल्स दी जाती हैं, फिर प्रॉपर उसी तरह का म्यूज़िक अलाउ किया जाता है, और फिर उस पे डांस पार्टीज़ पे और ये सारी चीज़ें, हर तरह का नशा हो रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता कैसे है? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है यूनिवर्सिटीज़ के अमले पे, ठीक है। जब भी कोई यूनिवर्सिटीज़ के हम वाइस चांसलर से या उनकी मुतल्लिका अथॉरिटी से बात करते हैं या उनसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को साफ़ सुथरा करने के लिए कहते हैं जी यूनिवर्सिटीज़ का कोई कंट्रोल नहीं। आज भी नाज़िया, आप कराची जैसे बड़े शहर में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्मोकिंग एरिया बने हुए हैं, प्रॉपर स्मोकिंग एरिया बने हुए हैं। जब आप प्रॉपर स्मोकिंग एरिया देंगे, वहाँ पे सबसे पहले सिगरेट की शुरुआत होगी, फिर चर्च की शुरुआत होगी, फिर वेप की शुरुआत होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। मैं समझता हूँ कि हमें इस पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखें, अब हम सिगरेट का पैकेट लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है मुंह का कैंसर, इंतजाम और मुंह का शक्लें भी कैंसर के बनी लिए, होती और है कि ये शक्ल भी है, बनी हाँ, होती है एक अजीब सी, डराने के और लिए, उसके हाँ। बावजूद भी हम उस पैकेट को खोल के एक सिगरेट पी रहे होते हैं, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा अवेयरनेस क्या मिलेगी? हमारे सामने वो शक्ल है कि हमें पता है, बहुत सारे केसेस हैं कि मुंह का कैंसर उससे हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस पे सख्ती से अमल दरामद करने का, जो आपके लॉज बने हुए हैं उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, और हुकूमत की जो अथॉरिटीज़ बनी हैं उनको इस पर सख्ती करने की ज़रूरत है। अब देखें, बात की जाती है, सर ने बात की कि शीशा बार की, इस कराची में आज चलें DHA के अंदर बैठ के या जिस जगह पे हम बैठ के, मैं आपको 50 से ज़ायद शीशा बार बता सकता हूँ जो आज भी चल रहे हैं, और हमें भी पता है कि वो शीशा बार किस तरह से चलते हैं। वो शीशा बार से जब भी, अब आज तक उस शीशा बार पे रेट नहीं होती, ठीक है, क्यों? हफ्ता तय है, हर चीज़ है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ जिस इलाके में अगर हमने साफ नीयत से काम करना है, उस इलाके के स्टेशन हेड ऑफिसर्स को पकड़ें, ठीक है, उसको बताएं कि आपके इलाके में मंशियात कहाँ कहाँ बिक रही है, आपको घर घर तक वो लेके चला जाएगा मंशियात लेने। हमने इस पे 12 जो इलाकाई लेवल पे जो हमारी टीम्स हैं, उसने, आप यकीन कीजिए कि हमने एप्लीकेशंस दी हैं, ठीक है। हमें, जब आप एप्लीकेशंस देते हैं कि यार यहाँ पे मंशियात की जाती है, एक तो हमारी दुश्मनी हो जाती है, दूसरा हमें जो पुलिस की तरफ से बदकिस्मती से जो रिएक्शन आता है, कहते हैं कि यार ये बहुत बेवकूफ़ किस्म के इंसान है, ठीक है, आप छोड़ो, आप जाओ। आगे से एक मजाकिया और एक ऐसे तंजिया देखा जाता है कि यार आपने जहाद करनी है तो आप जाके फ़लस्तीन के बॉर्डर पे करो, आप ये किस तरह की कर रहे हो? इस तरह से करके इग्नोरेंस दी जाती है। मैं समझता हूँ कि इस पर अगर साफ नीयत से और सख्ती से काम किया जाए, आज कराची और पाकिस्तान ड्रग फ्री पाकिस्तान हो सकता है। ड्रग फ्री पाकिस्तान ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि हम ये कहते हैं ना कि हमें मुल्क में तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें बच्चों को, अपने आगे यंगस्टर्स को आगे लेकर चलना है, वो आगे जाके भागदौड़ संभालेंगे। जब वो अपने माइंड से स्टेबल नहीं होंगे तो क्या आगे लेकर चलेंगे? और ये शदीद, मैं कहती हूँ, इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना रोल है,
بہت سختی سے ان کا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ بچے ان کے کیا کریں. اور آج وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ اس گینگ کے ساتھ نہیں وہ تو بڑے اثر و رسوخ والے ہیں, ان کے ساتھ جانے دو. کل کو وہی بچے انہی گینگ کے ساتھ مل کر پھر آپ کے معاملات بھی خراب کریں گے اور اپنی بھی زندگی برباد کر دیں گے. اختر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم پیرنٹس کے رول کی بات جب کرتے ہیں تو یہ پیرنٹس جو ہیں یہ آپ کو کہاں پر کیا چیز لیک نظر آتی ہے کہ ابھی وہ چیز ان میں کوئی لیک ہے, کہیں پہ کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے بچے غلط راہ کی طرف چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں بیسکلی بچوں کے براڈ اپ کے اندر جب ابتدائی ایام میں پیار و محبت بہت شو کیا جاتا ہے, ان کی تمام خواہشات پوری کی جاتی ہیں, اور پھر پیرنٹس کی اتنی مصروفیت ہے کہ اپنا کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتے پراپر طریقے سے, بچے بہت سی چیزوں کا انزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات تعلیمی اتنا پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, فرینڈس کا پریشر ہوتا ہے, جب بچوں کو ٹائم نہیں دیں. پھر سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بہت سے کلبس یا اس طرح کے پیجز بنے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ چیزیں اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے ہیں. تو اوورآل جب ایڈولنس ایج میں بچہ اسٹیپ رکھتا ہے نا, اس سے پہلے وہ ٹرائی کر چکا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ 9-10 ایئر سے بھی بعض بچوں نے یعنی کہ اسموکنگ کی ہے. یا میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک سونف کی ایک پڑیا ہے چھوٹی سی جس کو سونف سپاری کہتے ہیں, وہ بھی تو ایک آغاز ہے کسی بھی ڈرگ کے لیے. جب ایک چیز بچہ منہ میں ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد سپاری کھانے لگتا ہے, پھر وہ کچھ اس طرح کی چیزیں کھانے لگتا ہے, پھر گٹکے کی طرف چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں جس ملک کے اندر روزانہ پاکستان کے اندر 700 کے لگ بھگ اموات ہو رہی ہیں صرف ڈرگس کے ریزن کی وجہ سے, اس کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے, چاہے وہ منہ کا کینسر ہو چاہے کوئی اور ڈیزیز ہو. تو آپ دیکھیں فٹ پاتھوں پہ دیکھیں آپ دیکھیں ایک تو ایسی لیس پریولیج چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ روڈ پہ ایسے بیٹھ کے کھلے عام جو ہے نشہ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ انسان ہی نہیں ہے. ہم جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں گزرتے گاڑی میں سے کہ یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بعض ایریاز میں آرام سے ڈرگس کر رہے ہیں, اور ہمارے ملک کا جو ہے نا یعنی اسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں, پل کے سریے کاٹ رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں. اب جب تک ہم یہ پورا نظام کو تبدیل نہیں کریں گے, پیرنٹس سے سٹارٹ نہیں ہوگا, ہم اپنے بچوں سے لے کے جیسے ہی بچہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے نا اس وقت وہ بچہ جو ہے نا, اسٹڈی آئی ہے 44% بوائز جو ہے وہ ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں, اور 31% جو ہے وہ گرلس استعمال کر رہی ہیں. اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا وجوہات وہی ہیں نا جو آغاز میں نے بتایا کہ ہمیں ایز اے ہول ایز اے سوسائٹی جتنے بھی ان کو عادت ڈال دیتے ہیں, یا یہ اپنا جو پریشر, دیکھیں پریشر تو زندگی میں ہر قسم کا انسان کا آتا ہے, بٹ وائی ڈرگس دین؟ دس از دا پرابلم. دیکھیں اگر ایک دستیابی ان کی بہت ایزی ہے, یعنی کہ آپ کو ایک الیکٹرانک سگریٹ جو ہے یا ایک ویپ کی چھوٹی سی چیز عام اسپورٹس شاپ پہ ملے گی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میڈیا پہ, جس ملک میں ٹوائے گن ایزیلی ملتی ہے وہاں کبھی بھی آپ کرائم ختم نہیں کر سکتے. جاپان میں کبھی یہ چیز نہیں ملتی. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو ابھی ریسنٹلی ایک جگہ پر میں گئی, آپ بھی اس کو ذرا نوٹ ضرور کریں نا, کہ ایک جو بڑی پوش علاقہ ہے وہاں پر نا فوڈ اسٹریٹ بنی ہے, وہاں پر اب آپ سوچیں اتنی بڑی اسکرین پر ٹیکن دکھایا جا رہا ہے, ٹیکن سے بچے گیم کھیل رہے ہیں, چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں کہ مار دھڑائی. آپ نے کہا ویپن کی بات کریں, وہ تو مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. اب ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں مجھے بات سمجھ نہیں آتی. گیمنگ شروع سے پرائیویٹ ہوتی تھی, آپ پرائیویٹ اپنے گھروں میں گیمنگ کریں, یا پرائیویٹ آپ کے ہالز ہوتے تھے جہاں پر گیمنگ ہالز ہوتے تھے, گیمنگ زونز بنے ہوتے تھے. ہاں ہم نے تو آج تک یہ نہیں دیکھا کہ گیمنگ آپ, اور اٹس لائک یو نو نوائز پولوشن. تو 2 منٹ میرے کان میں درد شروع ہو گیا, کیونکہ ہم نے ایسی چیزیں کبھی دیکھی نہیں. ہم ریسلنگ تک نہیں دیکھتے تھے کہ آپ نیگیٹیوٹی نہ آئے. جب بچوں کو کھلونے ایسے دیے جائیں گے, انٹرٹینمنٹ ایسی دی جائے گی, بچوں کا رجحان کیا بنے گا. میں ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کریں کسی بھی ملک میں, وہاں ٹوائز ہوتے, بالکل آپ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا آؤں گی دانیال کی جان. دانیال کی جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں تربیت بھی صحیح دینی ہے, ہمیں لوگوں کو رولز بھی صحیح بتانے ہیں, ریگولیشنز بھی صحیح ہونی چاہیے, ہر چیز آپ کی جو ایکوریٹ ہو, کیونکہ ہم اپنے ملک کا نظام صحیح چلا سکیں. تو یہ تو ہمیں بہت زیادہ لیک نظر آنے لگ جاتی ہیں یہی چیزوں میں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جیسے کہ آپ نے بات کی کہ گیمنگز اور اس کی,
جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیریٹیوز کی جو جنگ چل رہی ہے اور یہ ساری چیزیں، اس میں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول کرتا ہے. اب دیکھیں اب ایسے کارٹونز آ گئے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ سٹریس میں ہیں تو آپ یہ سگریٹ پئیں، اگر آپ یہ چیزیں، اگر آپ یہ فیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مطلب اب ایک کارٹون ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سگریٹ پئیں گے، بیسیکلی وہ ایک نشہ ہے، وہ نشہ کرتے ہیں اور اس میں آپ پھولوں میں چلے جاتے ہیں، ہواؤں میں چلے جاتے ہیں اور ہر چیز میں چلے جاتے ہیں. اب جو بچہ بچپن سے یہ چیز دیکھے گا تو وہ اس سے انسپائرڈ ہونا شروع ہوگا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کرے گا. ریسٹرکشنز تو یہ تو والدین ٹھیک ہے. لگا سکتے ہیں نا یوٹیوب وغیرہ پر بھی کہ آپ یہ چیز بالکل. دیکھو، یہ چیز نہیں دیکھو. یہ تو وہ بھی ہوتا ہے نا کہ دس از ناٹ فار کڈس اور دس از فار کڈس. تو یہ تو بلکہ یوٹیوب نے بھی بڑی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی. تو یہ تو پیرنٹس کا بہت بڑا کام ہے کہ وہ بچے کو موبائل ایسے ہاتھ میں دیتے، وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. چلیں اس پر ذرا بات کرتے ہیں، لیکن جائیں گے ایک بریک کی جانب. بریک پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ ینگسٹرز کو، یوتھ کو منشیات کی عادت سے کس طرح سے دور رکھا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہوتے ہیں. اس سے آپ کی ذہن، آپ کا پورا آپ کی زندگی، آپ کے جسم کے اعضاء سب برباد اور ختم ہو جاتے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک کہتے ہیں نا کہ ریلیکسیشن، اینٹی ڈپریسنٹ ہے. نو نو نو، دس از سم تھنگ ویری ویری اسکیری. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پتہ نہیں وہ آئس ہے یا کرسٹل ہے، کچھ ایسا ہے، کوئی ایک ڈرگ ہے نا، اس سے دماغ کی ایک رگ ہے وہ ایسے پھول جاتی ہے کہ اس کا کوئی کم بیک نہیں ہے. وہ ساری زندگی کے لیے پاگل ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیں جس نے وہ ڈرگ لے لیا وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو اس پاگل ہونے سے بچانا ہے آپ نے. یہ بیچنے والے تو ہر چیز بیچیں گے، وہ تو ہر گند بیچیں گے. اس گند سے کس طرح سے بچنا ہے، یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے. ہمارے ٹیچرز ہو گئے، ہمارے اسکول کے بڑے ہیڈز ہو گئے، گھر کے والدین، گھر پہ آپ کی فیملی ممبرز، ایون میں کہتی ہوں آپ کے نیبرز، پڑوسی، سب کو شامل ہونے کی ضرورت ہے. دوستوں کو، ہر ایک کو اس کو پلیز اس گندی جو ڈرگس کی جو چیز ہے نا، اسے دور رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، آپ بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ یہ لوگوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی، گروپس ہیں یہ آپس میں جو آگے جو ہے یہ ان چیزوں کو فراہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے اس کو روکا کیسے جائے. دیکھیں، روکنے کے لیے تو دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اویئرنیس. ٹھیک ہے، اویئرنیس ہمیں گھر سے سٹارٹ کرنی ہوگی، اسکولز، کالج اور یونیورسٹیز میں اویئرنیس کرنی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں ان کو بھی اویئرنیس سیشنز اور اویئرنیس ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اور اس میں ڈفرینٹ طریقے سے آپ اویئرنیس کر سکتے ہیں ہر لیول پہ. اور ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ بھی کروں گا پاکستان میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی نارکوٹک فورس جیسے ادارے مضبوط ہیں جو کہ بہت اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور بالخصوص سندھ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں کافی انہوں نے اویئرنیس سیشنز بھی اس متعلق کی ہے اور بہت ایک اچھا گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹیشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات دیکھیں، آپ نے روکنے کی بات کی. اب دیکھیں ہم کراچی شہر جیسے پوش شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایسے ایسے کلبز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے 25 ہزار روپے کے پاسز بکتے ہیں. وہ پارٹیز ارینج کرتے ہیں اور اس پارٹی میں کھلے عام ڈرگس بکری ہوتی ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی پرمیشن متعلقہ ڈپٹی کمشنر نے دی ہوئی ہوتی ہے. اب دیکھیں، جب تک اتھارٹیز اس پہ فیصلہ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، جو ایک ہم نے اب بات یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے وہ جو ہوتے ہیں نا گنڈوں کو پکڑ لیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے ڈرگ ڈیلرز کو پکڑ لیتے ہیں، بڑے پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. جب تک ہم بڑے سرگنا پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا نہیں دلوائیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اجازت کہاں سے ملی آئے گا؟ تو آپ نے اس کو کوئی مقام میں کوئی ایک وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جو روک تھام کی تھی جہاں پر جا کے؟ بالکل، وہاں پہ ہماری ٹیم تھی اور ہمارے کچھ دوست تھے، وہاں پہ گئے، انہوں نے شور شرابہ کیا. اس وقت 15 پہ کال کی. انہوں نے کہا کہ بھائی کورنگی کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا کہ یار اتنا بڑے شہر کے اندر آپ یہ کس طرح کی چیز ارینج کر رہے ہیں. وہاں پہ پھر جب شور شرابہ ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا. اس کے بعد پھر پولیس آئی. پولیس جب آئی، آپ یقین کیجئے گا، میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا، ویڈیوز موجود ہیں کہ کس حالات میں ہمارے نوجوان اس اندر سے نکل رہے تھے. اور وہ نشے کی حالت میں اتنے دھت تھے کہ کوئی ادھر گر رہا تھا، کوئی ادھر گر رہا تھا. اور
کھلے عام ان کے ہاتھ میں اچھا، شرابوں اور کی بوتل سے. اسپینڈنگ یور منی فار دا رانگ تھنگ، مطلب آپ نے اپنے پیسے جو ہیں وہ آپ نے ضائع کر دیے غلط چیز کے. یہ آپ بچا کے رکھیں پیسے، یا آپ کو آگے پڑھائی پہ کام آئیں گے، یا آپ کو باہر ہو سکتا ہے جا کے پڑھیں، آپ جا کے باہر جا کے کام آئیں. یہی اگین وہی والی بات آتی ہے رائے صاحب کی کہ یہ اویئرنیس کی تو کمی ہے ہی ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکولس اور کالجز میں بچوں کو ہیلتھ کے حوالے سے بھی بتایا جائے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بتایا جائے کہ کس طرح سے آپ کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اس کے لیے مجھے تو یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں، ایون ہمارے کالج میں بھی، ہمارے وہاں پر ایوری منتھ سیمینارز ہوتے تھے، ہمیں گائیڈ لائن دینے کے لیے ورک شاپس ہوتی تھیں کہ تاکہ بچے جو ہیں وہ ڈرگس کی جانب نہیں جائیں. یقیناً دیکھیں، بھائی نے اینٹی نارکوٹکس کی بات کی. ایک سیشن کوئی چند سال پہلے اسکاؤٹ آڈیٹوریم میں ہوا تھا، وہاں پر بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی ان کو کہ ان کے پاس ایک کتابچہ تھا اور انہوں نے وہاں ٹیچرز کو کال کیا تھا. ہم لوگ وہاں گئے تھے اور بہت اچھی چیز تھی. ہم نے کہا تھا آپ ہمیں یہ پرووائڈ کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ ایجوکیشن اور ایسے ایجوکیشن سیمینار ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی کیے جائیں، کیونکہ ایک تو وہ جنریشن ہے جو ایڈکٹ ہو چکی ہے، ایک یہ ہے کہ جو اپ کمنگ انوائرمنٹ سے یہ چیزیں دیکھ رہی ہے. ہم کیوں نہ ارلی ایئر سے یہ سٹارٹ کریں. ہمارا نصاب اپڈیٹ ہونے والا ہے، اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اندر ایک ہیلتھ ایجوکیشن، مینٹل ایجوکیشن اور ہیلدی لائف کے بارے میں پورا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے. ہمارے پاس سائنس میں ہم بچے کو پڑھاتے ہیں، یقین کیجیے گا ہم ان کو ہیومن ہیلتھ کے بارے میں اتنا نہیں پڑھاتے. ہم ایک مینڈک کی بات کر لیتے ہیں، ہم کسی دوسری آرگن کی بات کر لیتے ہیں، ہم ان کو ریئل ہیومن بینگ کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہاں پر اسلامک تھوڑی سی لمیٹیشنس آ جاتی ہیں. ہم ایجوکیٹ کریں گے ان کو، بچوں کو، تو ان کو سمجھ میں آئے گا. اچھے برے کی تمیز ان کو پہلے دن سے پتہ ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں کریں گے، پیرنٹس کے سیشن ہونے چاہیے تعلیمی اداروں کے اندر. ہم نے پہلے بھی آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی طرف سے اس طرح کی تجاویز دی ہیں کہ ہمیں نصاب کو اپڈیٹ کرنا ہے. باقاعدہ اس میں ایک ایسا سبجیکٹ ڈالنا بہت ضروری ہے، وہ سارا لٹریچر ہو، باقاعدہ ورک شاپس ہوں، ٹریننگس ہوں، تاکہ آنے والی اپ کمنگ نسل، اپ کمنگ یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچ سکے. بالکل، یہ بہت زیادہ ضروری بھی، آپ کی بڑا اچھا مشورہ تھا. اچھا، اینٹی نارکوٹکس فورسز کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ان کے نا کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ ان کی ریسٹرکشنز ہیں. لمیٹیشنز اسپیشلی فنڈ وائز جو ہے نا ذرا وہ اس کے بعد پھر جو مین کام ہے وہ پولیس نے کرنا ہے، وہ نارکوٹکس کنٹرول کی جو منسٹری ہے اس نے کرنا ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس کا ایک لمیٹیشن یہ بھی ہے کہ وہ ایک بڑے ڈیلرز اور بڑے پیڈلرز پہ ان کی جو لاز ہیں ان کے تو اس پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی نارکوٹک فورس کی اپنی عدالتیں موجود ہیں، اور سب سے زیادہ جو آپ دیکھیے گا کہ جو منشیات جو پیڈلز پکڑے گئے، سب سے زیادہ جو سزا ہوئی وہ ان کو ANF کی عدالت سے ہوئی، کیونکہ ان کی اپنی انسداد منشیات کی عدالتیں موجود ہیں، اور انہی کے ذریعے انہی کے ادھر کیس چلتے ہیں. ہاں بڑے لیول پہ جو بڑے لیولز پہ. لیکن اب یہ کہ چھوٹے لیول زیادہ وہ پولیس کا بہت زیادہ کام ہے کہ وہ وہاں پر ان کو دیکھیں. اور پھر وہی والی بات ہے کہ جہاں پر کہیں پر بھی آپ کو کوئی چیز ایسی نیگیٹو نظر آتی ہے اس کے بارے میں اطلاع ضرور کریں. دوسری چیز یہ کہ لوگ اکثر جو ہے نا اس چیز کو اگنور نہ کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر خالی سگریٹ بھی پی رہا ہے تو اس کے سامنے بھی آپ نے جو ہے اس کو یہ نہ کہیں کہ اٹس اوکے. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہ بڑا کول سمجھتے ہیں والدین بھی یا ماں باپ بھی یا والد صاحب بھی کہ خود بھی سگریٹ پی، مائی سن از ہیونگ اسپوک ود می. تو دس از ناٹ کول. ایک تو یہ کہ آپ کو جو تربیت ملی ہے وہ آپ نے غلط تربیت جو اپنے بچے کو بھی دی ہے. آپ خود تو غلط تربیت کا شکار ہوئے اور غلط تربیت آپ نے بچے کو بھی دے رہے ہیں. جو چیز خراب ہے، جو چیز نیگیٹو ہے وہ تو نیگیٹو ہی ہے نا، اس کو آپ پازیٹیو تو نہیں کہہ سکتے نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے گا. تو اس بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. تھینک یو سو مچ کہ اس پہ کام کیا جائے. آپ لوگ بھی کر رہے ہیں اس پر کام جس حد تک ہو سک رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اور آپ بھی اس وقت جو ہے یوتھ کے حوالے سے لوگوں کو، بچوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کافی کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا.